औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इल्म की तलब रखने वालों को इल्म की दुनिया में खुशामदीद। मैं हूँ खालिद महमूद, मुअल्लिम इस्लामियात, और हाज़िर हूँ इस्लामियात की एक नई वीडियो के साथ जो कि जमात शशम के तलबा व तालिबात के लिए है। क्या आप जानते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने इंसानों और जिन्नों को क्यों पैदा किया? इस सवाल का जवाब और अपने सबक के मशकी सवालात के जवाबात के लिए इस पूरी वीडियो को मुकम्मल देखें। और अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी इसको सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आइंदा आने वाली तमाम वीडियोस जो नई हैं उनके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। बाब 2 में ईमानियात व इबादात। उन्वान है इस्लाम में इबादत का तसव्वुर। इस्लामियत जमात शशम है, इसके मशकी सवालात हैं। यकसा कौमी निसाब और वफाकी टेक्स्ट बुक बोर्ड इस्लामाबाद वाली जो किताब है उसमें है। इसमें सबसे पहला जो सवाल नंबर 1 है कि मुनासिब तीन जवाब पर दायरा लगाएं। ये मशकी सवालात हैं और इसका पहला है कि इबादत के लग़वी मानी हैं। क्या है इबादत के लग़वी मानी? कबूल करना, इरादा करना, ज़ियारत करना या बंदगी करना। तो इसका जवाब है बंदगी करना। नंबर 2 है कि ज़कात, उशर, सदकात वगैरह कहलाती हैं। ये क्या कहलाती हैं, यानी किस तरह की इबादत कहलाती हैं? तो इसका जवाब है कि ये माली इबादत कहलाती हैं। नंबर 3 है कि हर वक्त दिल में खौफ खुदा रखना इबादत है। कैसी इबादत है? कल्बी, बदनी, माली या नफली? तो इसका जवाब है कि ये कल्बी इबादत है कि दिल में खौफ खुदा होता है। नंबर 4 है कि हदीस में किस अमल को आंखों की ठंडक करार दिया गया है? तो इसका सही जवाब है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। 5वां है कि तमाम इबादत का मंशा और मकसूद किस चीज का असूल है? किस लिए हम इबादत करते हैं? नेक नामी के लिए, दुनिया में इज्जत के लिए, अल्लाह ताला की रजा खुशनुदी के लिए, दौलत के हसूल के लिए? तो इसका सही जवाब यही है कि हम जो इबादत है, हमारा मकसूद जो होता है, मकसद है, वो अल्लाह ताला की रजा और खुशनुदी होता है। उसके बाद है खाली जगहों को मुनासिब अल्फाज से पुर करें। ये आपकी किताब में तो नहीं है, लेकिन आपको नमूने के तौर पर ये खाली जगह दी जा रही है कि इस तरह से खाली जगह आ सकती हैं। पहला है कि इबादत के लफ्जी मानी क्या है? बंदगी के हैं। नमाज इबादत है। कैसी इबादत है नमाज? बदनी इबादत है। नंबर 3 है अल्लाह ताला ने जिन्नों और इंसानों को अपनी डैश के लिए पैदा किया। किस लिए पैदा किया? अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। नंबर 4 है अमाल का दारोमदार किस चीज पर है यानी नीयत पर है। और इस्लाम में इबादत का मफहूम डैश है। इस्लाम में इबादत का मफहूम क्या है? बहुत वसी है। तो ये थे मारूजी सवालात, और अब हम आते हैं मशकी मौजूई सवालात की तरफ, जो कि सबसे पहले हैं मुख्तसर जवाबात। सबसे पहला सवाल है इबादत का मुख्तसर मफहूम बयान करें। क्या है कॉन्सेप्ट? तो इसका जवाब यह है कि इबादत से मुराद ये है कि इंसान अल्लाह ताला को माबूद माने और शौक और मोहब्बत के जज्बे से सिर्फ उसी के अहकाम की फर्माबरदारी करे, उसके अलावा किसी के सामने ना झुके। ये है इबादत और ये है बंदगी। दूसरा सवाल है कि अल्लाह ताला ने जिन्नों और इंसानों को किस मकसद के लिए पैदा किया? तो इसका जवाब है कि अल्लाह ताला ने इंसानों और जिन्नों को अपनी इबादत के लिए पैदा किया। अरशाद रब्बानी है कि और मैंने जिन्नों और इंसानों को सिर्फ इसलिए पैदा किया कि वो मेरी इबादत करें। सूरह अल-ज़ारियात आयत नंबर 56। तीसरा सवाल है कि अल्लाह के नजदीक सबसे पसंदीदा अमल कौन सा है? तो इसका जवाब यह है कि अल्लाह ताला के नजदीक सबसे पसंदीदा अमल यह है कि इंसान तमाम इबादत साबित कदमी से अंजाम दे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह के नजदीक सबसे पसंदीदा अमल वो है जिस पर इस अमल को करने वाला हमेशगी अख्तियार करे, यानी हमेशा वो करता रहे, ख्वाह थोड़ा ही हो। सही बुखारी की हदीस है 5413। चौथा जवाब है कि सवाल है हदीस मुबारका के मुताबिक एहसान क्या है? तो इसका जवाब है कि हदीस मुबारक के मुताबिक एहसान ये है कि अल्लाह की इबादत ऐसे करो जैसा कि तुम उसे देख रहे हो, और अगर तुम उसे नहीं देख रहे बस वो तो तुम्हें देख रहा है। सही बुखारी की हदीस नंबर है 50। पांचवा सवाल है कि इबादत में इतदाल का हुक्म क्यों दिया गया है? तो इसका जवाब है कि इस्लाम ने इबादत में इतदाल का हुक्म इसलिए दिया है कि अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदों के लिए आसानी चाहता है, मुश्किल नहीं चाहता। दीन में आसानी है, मुश्किल नहीं है। आगे है मशकी मौजूई सवालात, इनके तफसीली जवाबात हैं। सबसे पहला सवाल है कि इस्लाम में इबादत के अगराज व मकासद पर रोशनी डालें कि इस्लाम में इबादत के
کیا اغراض و مقاصد ہے؟ تو اس کا جواب ہے کہ اسلام میں عبادت کے درج ذیل اغراض و مقاصد ہے۔ نمبر 1 ہے کہ صرف اللہ کو معبود ماننا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ ساری کائنات انسان کے فائدے کے لیے بنائی اور انسان کو بھی ایک عظیم حکمت و مقصد کے لیے پیدا فرمایا۔ اب اس کا فرض یہ ہے کہ صرف اللہ کو ہی اپنا معبود مانے اور صرف اسی کے آگے سر جھکائے۔ نمبر 2 ہے رضا الہی۔ انسان جب بھی کوئی عبادت کرے تو اس کے پیش نظر صرف اللہ کی رضا اور خوشنودی ہو اور وہ ہر وقت اللہ کو راضی کرنے میں لگا رہے، نہ کہ لوگوں کو راضی کرنے کے لیے۔ اس کے بعد ہے اطاعت رسول۔ عبادت کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ انسان اللہ کی اطاعت کے ساتھ ساتھ رسول کی بھی اطاعت کرے، کیونکہ اللہ نے اپنے رسولوں کو اسی مقصد کے لیے بھیجا تھا تاکہ وہ بندوں کو اپنے رب کا تعارف کرائیں اور ان سے ان کی زندگی کا مقصد بیان کریں جس کے لیے انہیں پیدا کیا گیا۔ پھر ہے مقصد حیات۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اس لیے پیدا فرمایا کہ وہ میری عبادت کریں، تو یہی مقصد حیات ہے، یہی اس کا مقصد ہے اس عبادات کا۔ پھر ہے خشیت الہی، یعنی کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنا۔ عبادت کا ایک مقصد اور ہے کہ بندے ہر وقت اللہ سے اس کی ناراضگی سے ڈرتے رہیں اور کوئی غلط کام نہ کریں جس سے آخرت میں پکڑ ہو سکے۔ پھر ہے ثابت قدمی۔ اسلام میں عبادت کا مقصد یہ بھی ہے کہ بندے اپنی عبادات کو مستقل طور پر ثابت قدمی سے جاری رکھیں اور اس کے عادی ہو جائیں، یہ نہیں کہ کبھی عبادت کر لی اور کبھی نہیں کی۔ دوسرا سوال ہے تفصیلی کہ اسلام میں عبادت کی اہمیت بیان کریں، کیا امپورٹنس ہے اسلام میں عبادت؟ تو اس کا جواب ہے کہ اسلام میں عبادت کی بہت اہمیت ہے، کیونکہ یہ اللہ کا حکم ہے اور اللہ نے انسانوں اور جنوں کو پیدا ہی اس مقصد کے لیے کیا ہے، یعنی انسان کا مقصد حیات ہی یہ ہے کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اور میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اس لیے پیدا فرمایا کہ وہ میری عبادت کریں، سورہ الذاریات آیت نمبر 56۔ پھر عبادت کے حکم میں ایک اور جگہ ارشاد ہے کہ اے اور اپنے رب کی عبادت کیجئے یہاں تک کہ آپ کے پاس یقینی بات یعنی وقت وصال آ جائے، سورہ الفجر آیت نمبر 99، یعنی کہ آپ پیدا ہونے سے مرنے تک عبادت کرتے رہیں، آخری دم تک بھی عبادت کریں۔ یہ حکم ہے اور یہ امپورٹنس ہے، اور جس چیز کا حکم اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہو جائے تو وہی اہم ہوتی ہے ہمارے لیے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے تمام انبیاء کرام صرف اس لیے بھیجے کہ وہ بندوں کو اللہ کا تعارف کرائیں اور ان سے ان کی زندگی کا مقصد بیان کریں جس کے لیے انہیں پیدا کیا گیا، کہ وہ صرف ایک اللہ کی عبادت کریں۔ عبادت کی اہمیت کا اندازہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث مبارکہ سے لگایا جا سکتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ اس بات کی گواہی دینا کہ بے شک اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور بے شک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور نماز قائم کرنا اور زکوٰۃ دینا اور رمضان کے روزے رکھنا اور بیت اللہ کا حج کرنا۔ سنن ترمذی ہے، حدیث نمبر ہے 2609۔ تیسرا سوال ہے کہ عبادت کی مختلف اقسام بیان کریں، تفصیلی سوال ہے یہ، کہ جواب ہے کہ مراتب و درجات کے لحاظ سے عبادت کی درج ذیل اقسام ہیں، مرتبے کے لحاظ سے، امپورٹنس کے لحاظ سے۔ نمبر پہلی ہے فرض عبادات۔ یہ وہ عبادات ہیں جن کا حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں دیا ہے یا متواتر احادیث سے واضح ہے۔ ان کا انکار کرنا کفر ہے اور اس کو چھوڑنا سخت گناہ ہے، جیسے نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج وغیرہ۔ واجب عبادات، یہ وہ عبادات ہیں جن کا انکار کرنا تو کفر نہیں لیکن جان بوجھ کر چھوڑنا گناہ ہے، جیسے کہ قربانی کرنا واجب ہے، صدقہ فطر ادا کرنا واجب ہے، عشاء کی نماز میں وطر پڑھنا واجب ہے، یہ ہیں واجب عبادات۔ اس کے بعد ہے سنت عبادات۔ یہ وہ اعمال ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سر انجام دیے، ان کا کرنا ہمارے لیے اطاعت رسول اور اتباع رسول ہے، رسول سے محبت بھی ہے، جیسے نمازوں میں سنت، مسواک کرنا، عرفہ کا روزہ رکھنا، یوم عاشور کا روزہ رکھنا وغیرہ وغیرہ۔ نوافل عبادات، یہ وہ اعمال ہیں جن کا کرنا اضافی ثواب ہے، البتہ ان کو ترک کرنے والا گناہ گار نہیں ہوتا۔ یہ اعمال ایمان کو مضبوط کرتے ہیں اور ہمارے درجات بلند کرنے اور ہماری نیکیوں میں اضافہ کرنے کا باعث بنتے ہیں، جیسے کہ نفلی روزے، نفلی نمازیں وغیرہ۔ پھر عبادات جو ہیں کی ادائیگی کے لحاظ سے اور بھی کئی قسمیں، جیسے کہ مثلا قولی عبادات، جن عبادت کا تعلق زبان سے ہو، جیسے کہ تلاوت قرآن، دعا کرنا، پکارنا اللہ تعالیٰ کو، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا، تو یہ قولی عبادت ہے۔ پھر قلبی عبادات، یعنی قلب دل کو کہتے ہیں،
قلبی عبادت ایسی عبادت جن کا تعلق دل سے ہو، جیسا کہ اللہ سے ڈرنا، گناہ کا خوف ہونا، اللہ کا دل میں شکر ادا کرنا، صبر کرنا، توکل کرنا وغیرہ۔ پھر ہیں بدنی عبادات، وہ عبادات جن کا تعلق بدن سے ہو، یعنی جسمانی عبادت، جیسے نماز ہے، حج وغیرہ۔ پھر ہے مالی عبادت، وہ عبادت جن میں مال خرچ ہو، جیسے زکوٰۃ ہے، عشر ہے، صدقات ہیں، خیرات ہے، یہ ہم دیتے ہیں، اور فطرانہ دیتے ہیں، تو یہ ساری کیا ہے؟ مالی عبادات ہے۔ پھر ہے مالی و بدنی عبادت، وہ عبادت جن میں مال بھی خرچ ہو اور جسمانی مشقت بھی ہو، جیسے کہ حج، جس میں مال بھی خرچ ہوتا ہے اور اس کے ارکان ادا کرنے میں جسمانی مشقت بھی ہوتی ہے، یہ مالی و بدنی عبادات ہے۔ یہ تھے ہمارے آج کے سوالات اور ان کے جوابات۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو آپ لائک کریں اور اس چینل کو سبسکرائب کریں، اور اس ویڈیو کو اپنے دوسرے دوستوں تک بھی پہنچائیں تاکہ وہ بھی اس سے فائدہ حاصل کر سکیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے علم میں اور عمل میں برکت عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔